يفقهوا قولي حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت زید روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں لما کان یوم النفر اصیب رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں جب حج کر کے 12 والے دن 12 ذوالحج کو واپس آ رہے تھے، رسول اللہ کے صحابہ میں سے ایک شخص فوت ہو گئے۔ 12 ذوالحج کو ایک صحابی فوت ہوتے ہیں۔ فغسلہ، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو غسل دیا، وکفنہ، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، وصلی علیہ، اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ نماز جنازہ پڑھ کر حضرت علی فرماتے ہیں ثم اقبل علینا بوجہ الکریم، اپنے منور چہرے کے ساتھ ہماری طرف رجوع فرمایا، رجوع فرما کر اشارہ فرمایا ھذا المطہر یلقی اللہ عز وجل بلا ذنب لہ یتبعہ، فرمایا یہ جو جس شخص کی قبر ہے یہ ایسا پاکیزہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن رب سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ پاکیزہ شخص ہے رب سے اس حال میں۔ وہ کیوں پاکیزہ ہے؟ حدیث پاک ہے جس نے حج کیا وہ خرجہ من یومہ کا یوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اس لیے فرمایا یہ پاکیزہ شخص ہے۔ یہ آج کی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث حضرت علی فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ کا لوگوں پر حق ہے، اللہ کا لوگوں پر حق ہے کیا؟ کہ بیت اللہ کا حج کریں، لیکن وہ شخص جو رب کے طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، وہ یہ جو سبیلہ ہے، اس سبیل کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبیل سے مراد 2 چیزیں ہیں، الزاد والراحلۃ، زاد راہ اور سواری، اپنا خرچہ، اولاد کا خرچہ گھر دے کر جائے اور سواری بھی ہے، اس بندے پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے ثابت ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں آپ حج کا اعلان کر دیں، جب یہ آیت نازل ہوئی قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ الحج واجب علینا فی کل سنۃ او مرۃ واحدۃ فی الدہر، یا رسول اللہ ہم پر حج ہر سال میں ایک بار فرض ہے یا زندگی میں ایک بار فرض ہے؟ جب حج کی فرضیت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل مرۃ واحدۃ، فرمایا زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اب پھر بار بار جب پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ قُلْتُ فِي كُلِّ سَنَةٍ لَوَجَبَ، فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال ایک بار حج فرض ہے تو اللہ اس کو فرض قرار دے دیتا۔ اگر میں کہہ دیتا لا واجب، ہر سال میں ایک بار حج فرض ہو جاتا، لیکن میں نے نہیں کہا، امت پہ دشوار ہو جائے گا، زندگی میں ایک بار من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس ہے اس پر حج فرض ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کرتے تو تلبیہ کون سا پڑھتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ان تلبیۃ النبی، وہ کیا ہے؟ نبی کا تلبیہ کیا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران حج پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ ایک بار 2 بار لبیک ہو گیا، پھر پڑھتے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ جو حج کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ اب جب کعبے کا طواف کرنا ہے، طواف کرنے کے بعد جو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے وہ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کانا یبدأ بالصفا و یختم بالمروہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دوڑنا ہوتا ہے صفا مروہ کے درمیان، ابتدا کرتے صفا کے ساتھ اور ختم کرتے مروہ پر، ابتدا صفا سے ختم کرتے مروہ پر۔ تو پہلا چکر یہی ہوتا ہے نا کہ صفا سے شروع کیا جاتا ہے، مروہ پہ ختم کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حجہ، جو شخص حج کرے اس پر کچھ چیزیں لازم ہیں، ان میں سے یہ ہے آخری کام وہ یہ ہے کہ رب کے گھر کا طواف کر کے جائے، جسے کہتے ہیں نا جی حج کے بعد کہتے ہیں طواف الوداع، طواف الوداع۔ فرمایا جو بھی حج کرے وہ اپنا آخری کام وہ ہے طواف الوداع وہ کرے، لیکن فرمایا الا النساء الحجز، وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رخصت عطا فرمائی تھی، وہ اگر طواف الوداع نہ کریں تو ان کو رخصت دی گئی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب جس شخص نے احرام باندھ لیا، اچھا احرام کا کپڑا پہننے سے بندہ محرم نہیں بنتا جب تک نیت احرام کی نہیں کرے گا، نیت کا نام احرام ہے، کپڑا پہننے کا نام احرام نہیں ہے۔ اب سنیں حضرت علی فرماتے ہیں محرم قمیص نہیں پہن سکتا، ولا سراویلا شلوار نہیں پہن سکتا، ولا خفین موزے نہیں پہن سکتا، ولا امامتن سر پہ امامہ نہیں پہن سکتا محرم جس نے حالت احرام ہے، ولا قلنسوتن ٹوپی کوئی نہیں پہن سکتا، ولا ثوبن مسبوغن ولا زعفران وہ کپڑے جو زعفران سے رنگے ہوئے ہیں، خوشبودار کپڑے ہیں، محرم وہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ شلوار قمیص موزے امامہ ٹوپی اور وہ کپڑے جو زعفران سے رنگے ہیں محرم نہیں پہن سکتا۔ جوتے کا کیا حکم ہے؟ وہ جوتا پہن سکتا ہے جس سے ٹخنے ننگے ہوں، اگر موزے پہننا چاہتا ہے تو موزے کاٹ لے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنوں سے نیچے کر لینا چاہیے، حضرت علی فرماتے ہیں۔ اور یہ تو مردوں کا حکم ہے، عورت کا احرام کیا ہے اور اس پر کون سی پابندیاں ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں تلبس المرأۃ المحرمۃ ما شاءت من الثياب، عورت جس نے احرام کی نیت کی ہے وہ جو چاہے کپڑوں سے پہن سکتی ہے، جو کپڑے چاہے پہن سکتی ہے، لیکن غیر ما صبغ بطیب، وہ کپڑے جن کو خوشبو سے رنگا گیا وہ محرمہ عورت نہیں پہن سکتی۔ وتلبس الخفین، عورت موزے پہن سکتی ہے، السراویل الجبہ شلوار اور جبہ عورت پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا یہ جو چہرہ ہے یہ بھی کھلا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اس کے لیے ایک عبایا ملتی ہے، ایک ٹوپی ملتی ہے، ایسا آگے کپڑا پردہ آ جائے جو چہرے سے ٹچ نہ ہو، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کوئی کپڑا عورت کے چہرے کو مس اور ٹچ نہ کرے، عورت کا جو چہرہ ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ کچھ محرم مرد اور محرم عورت کے لیے مسائل تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔